صورتحال تو کل 6 گھنٹے کا دورہ میں نے کیا تھا کل شام کو. ناظم آباد کو سطحی طور پہ دیکھا, پھر نارتھ ناظم آباد, پھر اس کے بعد تھوڑا نارتھ کراچی, پھر نیو کراچی اور سرجانی ٹاؤن, جو کہ ظاہر ہے کہ میرا حلقہ ہے, میں نے وہاں زیادہ ٹائم دیا. وہاں یوسف گوٹ, یارو گوٹ, اللہ والی, 4B 4C, اور پھر اس کے بعد جو میرے ساتھی اورنگی ٹاؤن گئے, جو بلدیہ ٹاؤن گئے, یا کورنگی, لانڈی, ملیر, شاہ فیصل کے علاقوں میں گئے, اور پھر اولڈ ٹاؤن کے حالات بھی ظاہر ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ کراچی کا کیا حال تھا. کراچی تو تھا ہی نہیں, وہاں پانی ہی پانی تھا صرف. تو یہ جائزہ رپورٹ یہاں پر اس لیے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ بھئی اب عوام ذمہ داری فکس کرے. اگر ہم بلیم گیم کھیلتے تو کہا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ تعاون کرنے کی بجائے, یہ مشکل کی گھڑی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے یہ روایتی طور پر سے انگلی اٹھاتے ہیں. تو دیکھیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی نے اپنے دوروں کے دوران جب میڈیا سے خطاب کیا, اپنے رات کا جو دورہ ان کا تھا ناتا خان گوٹ چارہ فیصل کا, اس کے بعد آ کر گورنر ہاؤس سے ملکہ جو ایک جگہ تھی وہاں پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں بھئی ہم ابھی کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے, ابھی بھی ہم تعاون کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے لائق کیا ہمیں بتائیں. تو وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن اب لوگوں کو فیکٹس تو بتانے ہیں کہ اگر, اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے, اپنی کوتاہی کا اعتراف نہیں کرتے, اور آپ کیوں جو ہے وہ لوگوں سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ آئیں نا, جرت مندی کا مظاہرہ کریں, اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں, کچھ تھوڑا سا لوگوں کا احساس کریں, ان کے درد اور تکلیف کو محسوس کریں, اور صرف شارع فیصل سے گاڑی میں بیٹھ کے گزر کے اور تھوڑا سا پنڈلیوں تک کے پانی میں چل کے اگر ویڈیو کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ وائرل کر لیں گے تو ان آرگینیکلی تو وائرل ہو جائے گی, لیکن آرگینیکلی نہیں ہوگی. اور ذرا سی جو ہے وہ آئی ٹی کے ماہرین سے آپ تحقیق کرا لیں, پتہ چل جائے گا کہ کن کی ویڈیو آرگینیکلی وائرل ہوئی ہے, کنہوں نے جینیون عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے. الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان کے عوامی گورنر نے جو وعدہ عوام سے کیا تھا, کراچی کے لوگوں سے کیا تھا کہ ہم مشکل کی گھڑی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو کل پورے دن ایم کیو ایم پاکستان کے تمام کارکنان, تحریکی ساتھی, ایم این ایز, ایم پی ایس بھی اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں, دیکھیں جن ایم این ایز, ایم پی ایس کی گاڑیاں چھوٹی ہیں, ظاہر ہے وہ زیادہ آگے تک نہیں جا سکتے تھے, وہ گاڑیاں بھی بند ہو گئی. آپ نے دیکھا ہزاروں گاڑیوں کی قطاریں ناتا خان گوٹ پر رات کو 3 بجے جب پانی کا لیول نیچے آ گیا تھا, پانی نیچے کافی نکاس پانی کا ہو گیا تھا, لیکن آپ نے دیکھا اس کے باوجود لوگ گاڑیوں میں سو رہے تھے. وہاں پر رات کو یہ حال تھا, ہم نے خود دیکھا, ہمارے کیمروں نے دیکھا, ہم نے ریکارڈ کیا, وہاں میڈیا کے جو کیمرے تھے وہ ریکارڈ کر رہے تھے کہ رات کو لوگ یا تو گاڑی بند کر کے چلے گئے تھے اپنے گھروں پہ, یا پھر اسی میں میری بہنیں, میری بیٹیاں, میری مائیں, میرے بزرگ, میرے بھائی وہاں تھے, یا کسی پیٹرول پمپ کے ساتھ وہ ان کو وہاں کرسیاں دے دی گئی تھی, وہ وہاں بیٹھ گئے تھے, یا فٹ پاتھ پر وہ بیٹھ گئے تھے. انہوں نے کہا ہم اپنی گاڑی کو نہیں چھوڑ سکتے, اس شہر میں ریزنی ہو رہی ہے, ڈکیتی ہو رہی ہے, ہماری گاڑی گئی تو ہمارا کوئی پرسان حال نہیں, ہماری گاڑی کو کون پوچھے گا, اسے کون بازیاب کرائے گا. تو لوگوں نے یعنی انسیکیورٹی دیکھ لیں, ان کا سینس آف انسیکیورٹی دیکھ لیں, عدم تحفظ دیکھ لیں, کون سا شعبہ. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ صرف اکیلے میر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف مرتضیٰ وہاب کی جو پرفارمنس ہے اس کو صرف میں کوئی ہدف تنقید نہیں بنا رہا, بلکہ میں 17 سالوں کی بدترین, بدعنوان ترین جو ایک حکمرانی رہی ہے, جو لوٹ مار رہی ہے, یہ آج یہ ساری کی ساری جو ہے وہ یہ غیر معمولی بارشوں کی صورت میں سامنے آ گئی. آپ تھوڑا سا غور کریں, ارے اگر 40 ملی لیٹر کیپیسٹی ہے تمہارے نالوں کی, غور سے سنیے گا, بہت اہم نکتہ دے رہا ہوں. تو بھائی 40 ملی لیٹر نہیں, اگر کتنی بارش ہوئی ہے, 175 یا 200 ملی میٹر, پورا دن بھر ملا کے 200 کے قریب ہوئی ہے ایوریج 200, تو 200 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, اور تمہارے نالے اگر صرف 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. اگر کراچی کا کچرا تمام ٹاؤنز اور یو سی سے, سڑکوں شاہراہوں سے وقت پر اٹھ جائے تو خدا کی قسم
200 کیا 400 ملی میٹر بارش بھی ہو تو یہ 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی والے نالے 2 گھنٹے کے اندر اس پانی کو نکال کے ندی نالوں میں اور سمندر میں لے جا کے پھینک سکتے ہیں اگر کچرا وقت پہ اٹھ جائے. تمہارا سالہ مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ تم کچرا اٹھاؤ گے نہیں, کچرا اٹھے گا نہیں, تمہارے دماغ میں کچرا رہے گا, تمہاری توجہ نہیں. 40 ملی میٹر کے نالے 400 ملی میٹر کا پانی 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں نکال سکتے ہیں. آپ کسی بھی ہائیڈرو جسے کہتے ہیں کہ میکینکس کے کسی بھی انجینئر سے آپ پوچھ لیں, تمہارا کچرا آگے جب پھنسے گا, ابھی تو 400 ملی میٹر کے بھی نالے بنا دو گے تم, تو بھی وہ کچرا پھنسے گا تو وہ جائے گا کہاں؟ پانی تو نہیں جائے گا. تو اپنی غلطیاں مانو, اپنی کوتاہیوں کو مانو, ایڈمٹ کرو کہ ہاں کچرا نہیں اٹھاتا, وہ کچرا گیا, اس لیے جو ہے وہ یہ نالے بلاک ہوئے, اور یہ نالے ندی اور بڑے نالوں میں نہیں گئے, اور بڑے نالوں سے پھر سمندروں میں نہیں گئے, سمندر میں نہیں گئے. تو یار سائنس ہے, لوگوں کی آنکھوں میں کب تک دھول جھونکو گے؟ صرف یہ پیڈلر گیم کے کروڑوں روپے کے ایرینا بنا دینے سے, فٹ سول کے بچوں کو, نوجوانوں کو تھوڑا انگیج کر کے یہ تفریح دینے سے, کروڑوں روپے کی ان چیزوں پر ضائع کرنے سے. جب وسیم اختر میئر تھے, ارشد وورا میئر تھے, تو بڑا ہاتھ روک کر 50 کروڑ روپے نالے کی صفائی پر دیے جاتے تھے. بہت مشکل سے کچھ بڑے نالے صاف ہوتے تھے. یار اب تو چڑ بھی تمہاری, پٹ بھی تمہاری, مطلب یہ کہ وسائل بھی تمہارے, زمینیں بھی تمہاری, سندھ بلڈنگ ایس بی سی اے بھی تمہاری, سسٹم بھی تمہارا کام کرے, سب کچھ تو تمہارا ہے بھائی. وزیر اعلیٰ تمہارا, وزیر بلدیات تمہارا, ساری کیبنٹ تمہاری, وسائل تمہارے, اختیارات تمہارے, کراچی پر قبضہ تمہارا, کراچی تمہاری کالونی. تو اس کے بعد بچا کیا ہے؟ اس کے بعد اب تمہارے پاس کیا عذر ہے, کیا بہانہ ہے بھائی, جو بلا وجہ 40 ملی میٹر کے چکر میں جان بچا کے نکل گئے؟ ابے ایسے نہیں نکلنے دیں گے تمہیں. 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی نالوں میں 400 ملی میٹر کیپیسٹی کا پانی جا سکتا ہے اگر شہر میں کچرا روزانہ اٹھ جائے. کچرا نہیں اٹھے گا تو پھر 40 ملی میٹر کیا 400 ملی میٹر کے نالے بھی چھوٹے پڑ جائیں گے. یہ ہے سائنس, یہ ہے توجیہ. آؤ اب بات کرو, مردوں کی بات کرو, اور مطلب یہ کہ چھپو نہیں, سامنے آؤ, کرا لو وہ کیا کہتے ہیں اسے, ٹاکرا کرا لو, مناظرہ کرا لو, آ جاؤ. 2 میئر ایم کیو ایم کے بیٹھتے ہیں, فاروق بھائی اور مصطفیٰ بھائی, اور تم آ جاؤ, ہم بتا دیتے ہیں کہ شہر کیسے چلتا ہے. تو یہ اگر یہ بہانہ یہ نہیں چلے گا. اب اس کے بعد مسائل بڑھتے کیسے ہیں؟ ٹریفک کنٹرول کون کرے گا؟ ٹریفک سگنل کس کے ہاتھ میں ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم گنتی کرتے تھے, کراچی میں 175 سگنل ہوتے تھے. کتنے ہوتے تھے؟ 175 سگنل. آج کتنے سگنل ہیں چوراہوں پر؟ 69. کہاں گئے 116 سگنل؟ 106 کہاں گئے بھائی؟ 175 میں سے 106 سگنل غائب, 69 سگنل ہیں. اب جب 69 سگنل پر رین کوٹ پہن کر اس طرح وہ کھڑے ہوں گے, یا کہیں چوباروں پہ, چوراہوں پہ, کونے پہ بیٹھے ہوں گے, گھوٹکی سے آئے ہوئے, اندرون سندھ سے آئے ہوئے, تمہارے جو تھوڑے بہت سپاہی اگر کھڑے بھی تھے, ورنہ تو کئی چوراہوں پر دیکھیں. آج یہ رش کیوں ہے؟ ابھی میں آ رہا ہوں شہید ملت سے, کل کا پانی ابھی تک بھرا ہوا ہے, کہاں پانی کا نکاس ہوا؟ تم کہہ رہے ہو ہم نے اگلے اسپیل کی تیاری کر لی. ابے اللہ سے دعا کرو کہ اگلا اسپیل نہ آئے, بچت ہو جائے. محکمہ موسمیات کی اب تو کم بخت پیشین گویا بھی درست ثابت ہونے لگی ہے. انہوں نے کہا 3 بجے ہوگی, تھوڑی سی ہوئی, 3 بجے ہوئی, 2:30 بجے شروع ہو گئی بارش. میں نے کہا بھائی یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ محکمہ موسمیات, اللہ کرے کہ نہ ہو, جتنی ہو گئی ہے وہی تم سے نہیں سنبھلی, تم کہہ رہے ہم اگلے اسپیل کے لیے تیار ہے. مطلب پکنک کا پروگرام ہے, مطلب ساری تیاری ہو گئی ہے, فیملی کے ساتھ ایوننگ شامیں کہیں پر جا کے منانی ہے کیا بھائی؟ مطلب کیوں لوگوں تم, مطلب یہ جو تمہاری باتیں یہ لوگوں کو اطمینان, یہ لوگوں کو مطمئن کر دیں گی؟ کیسے کریں گی؟ آؤ یارو گوٹ میرے ساتھ چلے میئر, وزیر بلدیات, ان کی عزت, ان کی تکریم, ان کا احترام ہماری ذمہ داری ہے. کوئی غضب نہیں پہنچے گی, کوئی منہ سے ایسی بات نہیں کرے گا.
لیکن ساتھ چل کے ان کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں. ڈکیتی میں ہمارے بیٹے بیٹیاں مارے جائیں, ریزنی میں ہمارے بیٹے بیٹیاں مارے جائیں, پھر جو بچے وہ ڈمپر کنٹینر ہو, ڈمپر لوڈر ہو, مال بردار گاڑیاں ہوں, واٹر ٹینکر ہوں یا کرینیں ہوں, وہ بے دردی سے ہمارے بچوں کو کچلیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں, ان کا کوئی معاوضہ نہیں, ان کے گھر جا کے ان کے سر پر کوئی ہاتھ نہ رکھے, ان سے کوئی تعزیت نہ کرے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے بھائی. جب شیر اپنے شکار کو کھا لیتا ہے تو باقی جانوروں سے پیار کرتا ہے, انہیں پچکارتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, انہیں بھی اپنی ایکو سسٹم میں رہنے اور زندہ رہنے کی اجازت دیتا ہے. کہتا ہے میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا, اب تم کھاؤ. مطلب یہاں تو چٹ بھی میری, پٹ بھی میری, سب کچھ میرا, اور اس کے بعد پھر لوگوں کے سامنے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکو. یہ نہیں چلے گا بھائی. یہ تنقید نہیں, یہ جائزہ رپورٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کے جواب دیں آپ, یہ بہانہ نہ کریں 40 ملی میٹر کے نالوں کی کیپیسٹی ہے. کچرا اٹھ جائے وقت پہ تو 40 ملی میٹر کے نالے بھی کافی ہیں. 400 ملی میٹر کی بارش کو لے جائیں گے وہ. یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی بھائی. دوسرا سگنل کا میں نے بتایا 175 سگنل ہوتے ہیں, تھے, کہاں گئے وہ سارے سگنل؟ کیوں بند ہیں؟ دوبارہ کیوں نہیں لگے؟ اس کا پیسہ کہاں پر گیا؟ صرف اس لیے کہ وہاں پر لا کر اپنے ٹریفک پولیس کے سپاہیوں کو بٹھانا تھا, اندرون سندھ سے ان کو ٹرانسفر کر کے یہاں پر لانا تھا. کیوں یہ سب؟ یہ اس کے پیچھے کیا منصوبہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا سازش ہے؟ اسی لیے تو میں بار بار یہ شعر پڑھتا ہوں اس جائزہ رپورٹ کے ساتھ, رپورٹ کارڈ کے ساتھ, کہ مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے. بارش بلا وجہ بدنام ہے, اصل تو سازش ڈبو رہی ہے. سوتیلی ماں کا سلوک ڈبو رہا ہے, ناانصافی ڈبو رہی ہے. ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہے, جو ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہے, وہ ڈبو رہا ہے میرے شہر کو. اور کون سا شہر؟ جس کے اوپر تمہارا گزارا ہے وہ ٹہنی, وہ شاخ جس پر سالے تم خود بیٹھے ہوئے ہو. وفاق بھی اس پر بیٹھا ہے, اور وزیر اعظم اگر فون کرتا ہے تو اسی وزیر اعلیٰ کو فون کرتا ہے جو صرف آدھے گھنٹے کے اندر شارع فیصل کا دورہ کر کے آگے اور اعلان کر دیا کہ پانی نکاسی آب ہو گیا, پانی نکل گیا. رات کے 12 بجے کے بعد, وہ بھی رات کے 12 بجے, وہ بھی رات کے 12 بجے کے بعد. ایک ادھورا صبح بھی دوپہر کو بھی کیا تھا, لیکن پھر وہ کر کے کہہ رہے کہ نکل گیا پانی. آئیں میرے ساتھ چلے, میں بتا دوں کہاں کا پانی ہے. شہر میں کون سی جگہ, کون سی بستی جہاں انسان بستے ہیں. شارع فیصل تمہارا مین کوریڈور, یونیورسٹی روڈ تمہارا دوسرا کوریڈور, شارع پاکستان تمہارا تیسرا کوریڈور, اور چوتھا تمہارا وہ جو ناظم آباد, ناظم آباد کا اس کا بھی کوئی نام ہے میرے خیال میں. تو یہ 4 کوریڈور ہیں تمہارے بڑے, 4 آرٹریز ہیں. ہے کس پر پانی نہیں کھڑا ہوا؟ حتیٰ کہ شارع بھٹو جو بنا اس کے ساتھ, شارع بھٹو جو بنا ہے, شارع بھٹو کے ساتھ بھی پانی تھا. اچھا اب ایک چیز اور سن لیں. اب یہ صرف مصطفیٰ وہاب کی میں بات نہیں کر رہا, وزیر اعلیٰ کی بات کی, وزیر بلدیات کی بات کی. 22,000 ارب روپے جو 17 سالوں میں ملے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس 22,000 ارب کا حساب دو, اس کا حساب لوگ مانگ رہے ہیں. بارشوں نے کلئی کھول دی, داووں کی پول پٹی کھول دی. 22,000 اس کا حساب دینا آپ.